افطار کے معنی ختم کرنے یا توڑنے کے ہے۔ روزہ داروں کا غروب آفتاب کے وقت روزہ کھولنا یا روزہ ختم کرنا یہ افطار کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو افطار کرانے کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا وہ اس کے گناہوں کی معافی اور دوزخ سے آزادی کا سبب ہوگا اور اسے روزے دار کی مثل ثواب ملے گا، لیکن روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ حدیث پاک صحیح ابن خزیمہ حدیث کا نمبر ہے 1887۔ مطلب یہ ہے کہ روزے دار کا روزہ افطار کرانے والے کو 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو گناہوں کی بخشش، دوسرا دوزخ سے آزادی، اور روزے کا ثواب بھی اس کے نام آیا مانا ہے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ افطار کروانے سے روزے کا ثواب تو ملے گا اسے، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے آپ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ روزے کا ثواب ملنا اور بات ہے، اور اپنے ذمے فرض روزہ جو ہے اس کو ادا کرنا یہ اور بات ہے، یہ دوسری بات ہے۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ میں نے روزہ افطار کرا دیا ہے اور خود روزہ نہ رکھے تو وہ خود گناہگار ہوگا۔ تو افطاری کرانے والے کو روزے کا ثواب ملے گا، لیکن روزہ دار کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، روزہ دار جو ہے اس کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جیسے علم، روشنی، دھوپ، ہوا، جتنے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے ہوا میں کوئی کمی نہیں، دھوپ جتنے لوگ بھی بیٹھ کے سیکتے رہیں دھوپ میں کوئی کمی نہیں، روشنی میں جتنے لوگ یہاں روشنی ہے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اپنی اپنی کتاب پڑھیں گے یا دیکھیں گے تو اس کے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے یہ روشنی کام ہو جائے گی۔ تو اسی طرح یہ روزے دار کا ثواب ہے، وہ رب العالمین اپنی بارگاہ سے ایسے ہی وہ ثواب بھی عطا کرتا ہے اور اس ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ رب العالمین کے اپنے خزانے ہیں، ان سے وہ عطا فرماتا ہے۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک کھجور سے روزے دار نے روزہ افطار کیا اور وہ کھجور، ایک مثال دے رہے ہیں، ایک کھجور سے روزے دار نے روزہ افطار کیا اور وہ کھجور 3 بندوں کی ملکیت تھی تو تینوں کو ایک ایک روزے کا ثواب ملے گا، لیکن جو روزے دار ہے اس کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تابعین اور سلف صالحین دوسروں کو روزہ افطار کرانے کے بہت زیادہ حریص تھے، اور کئی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غرباء اور مساکین کے بغیر روزہ افطار ہی نہیں کرتے تھے۔ اب ایک عنوان یہ بھی بنتا ہے افطاری کے حوالے سے کہ افطار میں جلدی کرنا۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ مساجد کی انتظامیہ یا علماء یا ائمہ، کہ وہ تاکید کرتے 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 اندھیرا کر دیتے ہیں، حالانکہ روزہ افطار کرنے کا تعلق نماز اذان مغرب سے نہیں، روزہ افطار کرنے کا تعلق غروب آفتاب سے ہے۔ تو سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو افطار میں جلدی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سنت یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جب سورج ڈوب گیا تو آپ نے حضرت بلال کو فرمایا انزل فجدا لنا، اترو اور ہمارے لیے ستو تیار کرو۔
کیا یا رسول اللہ ابھی روشنی ہے. آپ نے فرمایا اترو ستو تیار کرو. وہ اترے اور انہوں نے ستو تیار کر کے پیش کیا. آپ نے نوش فرمایا اور افطاری کی اور فرمایا اذا غابت الشمس من هنا وجاء الليل من هنا فقد افطر الصائم. فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1101 کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو افطار کر لیا جائے، اس کے بعد اگر روشنی رہتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت بلال کا یہ تھا نا کہ ابھی روشنی بڑی ہے، سورج تو غروب ہوا ہے لیکن روشنی بالکل ویسے ہی ہے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی تو بالکل چٹا چانن ہے، مکمل روشنی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سورج غروب ہونے کا تعلق ہے روزے کے ساتھ. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، امرنا ان نعجل فطرنا، ہمیں افطاری میں جلدی کا حکم دیا گیا ہے. یہ حدیث پاک صحیح ابن حبان میں ہے، نمبر ہے 1770 کہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ ہمیں افطاری جلدی کرنے کا حکم دیا گیا. بلکہ ایک اور حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو لوگ بغیر کسی وجہ کے روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں وہ میری امت سے نہیں، وہ یہود میں سے ہے. کیونکہ یہود کا یہ روزہ ہے کہ وہ اندھیرے میں روزہ افطار کرتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ میری امت اور یہود کے روزے میں ایک فرق تو سحری کا ہے اور ایک فرق یہ افطاری کا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ تو ہر حلال چیز سے افطار کیا جا سکتا ہے، اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ کس چیز سے افطار کیا کرتے تھے یا کس چیز سے افطار کرنا پسند فرماتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تین چیزوں میں سے ایک سے روزہ افطار کیا جائے. نمبر 1 کھجور، نمبر 2 پانی اور نمبر 3 دودھ. آپ نے خطبے میں افطاری کا اجر و ثواب بیان کیا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سب میں یہ طاقت کہاں. اس صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم سب میں یہ طاقت کہاں کہ روزے دار کو سیر کر کے کھانا کھلائیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مزقۃ لبن. یہ ثواب اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرمائے گا جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرائے گا، جس سے بہت سارے لوگوں کی نماز با جماعت جاتی رہتی ہے. جو جماعت میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی دوڑ کر پہنچتے ہیں. روزے دار نہ تو تسلی سے افطاری کر سکتے ہیں اور نہ اطمینان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں. اس لیے ائمہ مساجد اور انتظامیہ سے ہماری عرض ہے کہ وہ 10 منٹ کا وقفہ دیا کریں تاکہ افطاری اور نماز کی ادائیگی اطمینان سے کی جا سکے. افطاری بھی ایک ثواب ہے. یہ رمضان المبارک کی یہ عظمت ہے کہ بھوکے رہو تو پھر بھی ثواب ہے، اور اگر کھانا کھاؤ تو پھر بھی. سحری کا اپنا ثواب ہے، افطاری کا اپنا ثواب ہے، دن کو روزہ رکھتے ہو تو روزے کا اپنا ثواب ہے. تو یہ ایک باقاعدہ عبادت ہے افطاری، یہ کوئی فضول کام نہیں ہے. تو افطاری کے لیے تھوڑا سا سکون سے اطمینان سے بندے کو وقت دینا چاہیے. تو اس لیے ائمہ مساجد اور انتظامیہ سے گزارش ہے کہ وہ 10 منٹ کا وقفہ دیا کریں تاکہ افطاری اور نماز کی ادائیگی اطمینان سے کی جا سکے.